آزاد ازل ہے لیقاف کا سیدہ فاطمہ. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. صدق الله العظيم، صدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اے ختم الرسل، سید کل، سرور ذی شان، سلطانوں کے سلطان، تم قبلہ دل، کعبہ جان، مرکز عرفان اور حاصل ایمان. تم سامنے ہو اور میں ہوتا رہوں صدقے، مقصد یہ بر آئے احسان کئی تم نے کیے، تم پہ میں قربان، ہاں یہ بھی ایک احسان. برادران عزیز، سب سے پہلے تو میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں کہ اللہ جو نونہال بیمار ہے انہیں شفا کاملہ عطا فرماؤ، صحت عاجلہ عطا فرماؤ، عمر دراز عطا فرماؤ، ہر تکلیف ہر پریشانی کو دور فرماؤ. اپنے حبیب پاک کے صدقے میں، اہل بیت اطہار کے صدقے میں انہیں شفا کاملہ عطا فرماؤ. جیسے ہم نے تمہیداً آج کے عنوان کے بارے میں سماعت کیا کہ آج کا عنوان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات. اب ہم نے اس بات کو بھی جانا کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے اپنے انبیاء کو، اپنے رسول کو دیا جاتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ غور کریں، کیونکہ یہاں ماشاءاللہ پڑھنے لکھنے والے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ اعجاز سے بنا ہوا ہے، اعجاز سے بنا ہوا ہے. معجز، معجزہ، اس کا مطلب ہے کسی کو عاجز کر دینا، مجبور کر دینا، کہ لوگ مجبور ہو جائیں، عاجز ہو جائیں اور یہ خیال کرنے لگے کہ یہ کیسے ممکن ہے. ان کی عقلیں اس کو قبول کرنے سے عاجز ہو، اس بات پر وہ پریشان ہو جائیں، ان کے افہام متزلزل ہو جائے کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے. برادران عزیز، تو اللہ رب العزت کا
یہ نظام رہا ہے کہ اللہ نے اپنے انبیاء و رسول کو معجزات دے کر بھیجا ہے، اور یہ معجزے ہر زمانے کے لحاظ سے مختلف رہے۔ جس قوم کے لیے جس معجزے کی ضرورت رہی ویسا معجزہ اللہ نے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے الگ ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے الگ ہیں، حضرت داؤد کا معاملہ الگ ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے، ان کے معجزے الگ ہیں۔ ہر ایک نبی کو، ہر ایک رسول کو جو معجزہ دیا گیا اس وقت کی قوم کے افہام کے لحاظ سے دیا گیا، ان کے افکار، ان کی سوچ، وہاں چلنے والے معاملات، وہاں پر وہ کس چیز کو زیادہ مانتے ہیں، جس طاقت کو وہ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، تو ویسے معجزے عطا فرمائے کہ انہیں اس کا جواب مل جائے۔ کہیں پر جادوگری بہت ہوئی تو اس کے مقابل میں معجزات عطا کیے گئے، کہیں پر بیماریاں بہت ہوئی تو اس کے مقابل میں معجزات عطا کیے گئے، کہیں پر لوگوں کے اندر ایسا معاملہ تھا کہ وہ فن کاریگری کے اندر اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے تھے، اس مقابل کے معجزات عطا کیے گئے۔ کسی کو اپنی کام پر، طاقت پر بڑا ناز تھا، اس طاقت کے مقابل میں معجزات عطا کیے گئے۔ اور یہاں پر یہ بات عرض کر دوں، یہ بات آپ کے سامنے مضبوطی سے رکھ دوں کہ جتنے معجزے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو عطا کیے گئے ہیں، اتنے اس سے زیادہ معجزے اللہ نے اپنے حبیب پاک کو عطا فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے زیادہ معجزے عطا ہوئے، کیونکہ یہ خاتم الانبیاء کے معجزے ہیں، یہ امام الانبیاء کے معجزے ہیں۔ اور ہر نبی کا جو دور آیا ایک وقت تک محدود رہا، ایک امت تک محدود رہا، ایک زمین کے حصے تک محدود رہا، لیکن حضور پاک تشریف لائے تو سارے عالمین کے لیے آفاقی پیغام لے کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کی امت صرف عرب نہیں ہے، آپ کی امت صرف ایک حصے کے لیے محدود نہیں ہے، آپ تشریف لائے ہیں تو عالمین کے لیے تشریف لائے ہیں، اور پیغام بھی آفاقی پیغام لے کر آئے ہیں۔ اسی لیے معجزے بھی ایسے عطا فرمائے ہیں کہ جو اب جتنی امتیں آئیں گی، جتنے اقوام آئیں گے، جہاں جہاں تک یہ پیغام جائے گا وہاں وہاں تک یہ ہدایت کا سامان برکت نظر آئیں گے۔ جب جب وہ غور کریں گے، جب جب وہ اپنی فنکاری کو ظاہر کریں گے تو حضور پاک کے معجزے ان کو چیلنج کریں گے اور ان کو مجبور کر کر بتائیں گے کہ تمہاری حیثیت اللہ کے بندے کی ہے، تم خدا نہیں، خدا کے بندے ہو، اور یاد رکھو یہ طاقتیں ساری دی ہوئی میرے پروردگار کی ہے، اور میرا پروردگار تمہاری طاقتوں کو زہر کرنے کے لیے ایسے معجزے بھی رکھا ہے کہ جب تم ان کی طرف نگاہ دیکھ ٹالتے ہو تو پھر اپنے آپ کو مجبور، کمزور اور ناتواں محسوس کرتے ہو۔ برادران عزیز، تو حضور پاک کے معجزے آفاقی ہے، اس کے اندر کوئی حدود وقت یا مکان نہیں ہے۔ ہر ایک زمانے کے لیے، ہر ایک خطے ارض کے لیے، ہر فکر رکھنے والی قوم اور مخلوق کے لیے حضور پاک کے معجزے موجود ہیں۔ برادران عزیز، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ کسی کو ہم نے کلام کرنے والا بنایا کہ ان میں سے کچھ ہیں جو کچھ ایک تو ایسے ہیں جو اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو زندوں کو، جو مردوں کو زندگی دیتے ہیں۔ اللہ خود انبیاء کی فضیلتوں کو بیان فرما رہا ہے، اور ان کے فضائل میں
ان کے معجزات کا ذکر فرما رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ انبیاء کی خصوصیت اور ان کے فضائل کا ایک حصہ ان کے معجزات بھی ہے۔ برادران عزیز، اب جب ہم آقائے دو جہاں کی بات کرتے ہیں، سرور کائنات کی بات کرتے ہیں، سید الانبیاء کی بات کرتے ہیں، تو پھر آپ کے معجزے بھی اسی طرح آفاقی اور سرداری کا مقام رکھنے والے ہیں۔ جہاں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کبھی اپنے گریباں میں ہاتھ ڈالتے تو وہ ہاتھ روشن ہو کر چمکدار ہو کر نظر آتا۔ قرآن جس کی گواہی دے رہا ہے، یہ معجزہ قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے کہ جب جب موسیٰ اپنے ہاتھ کو اپنے جیب میں ڈالتے، اپنے گریباں میں ڈالتے، تو وہ روشن ہو جاتا اور چمکنے لگتا، نورانی کیفیت اس ہاتھ میں نظر آتی۔ برادران عزیز، لوگ اس کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے، ششدر ہو جاتے اور تعجب کرتے کہ یہ کیسے روشنی، یہ ہاتھ کی چمک کیسی، آخر یہ بات کیا ہے؟ برادران عزیز، یہاں ایک بات اور یاد آ رہی ہے کہ یہ معجزے کیوں، یہ واقعات، یہ خرق عادات، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف فضیلت ثابت کرنا نہیں ہے، کیونکہ انبیاء کی آمد کا مقصد اپنی خود نمائی نہیں ہے، وہ خود نمائی کے لیے نہیں، خدا نمائی کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنی ذات کو منوانے کے لیے نہیں آتے، وہ اللہ کے پیغام کو منوانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اپنے آپ سے بندوں کو جوڑنے کے لیے نہیں آتے، وہ تشریف لاتے ہیں تاکہ بندوں کو خدا سے جوڑے اور رب کائنات کی معرفت ان کو حاصل ہو جائے۔ اب معاملہ کیا ہے؟ معجزات اس لیے عطا ہوتے ہیں کہ جب بندے بات نہ سن سکے، کچھ ہوتے ہیں جو باتوں سے مانتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں کسی اور چیز سے مانتے ہیں، اب میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا۔ ان کو سیدھا سیدھا سمجھ میں نہیں آتا، جب تک کہ ان کو جھنجوڑا نہ جائے، ہلایا نہ جائے، جب تک وہ بات کو سمجھتے نہیں۔ ریجڈ مزاج کے ہوتے ہیں، فلیکسیبلٹی نہیں ہوتی، بات کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کو جھٹکا دینا پڑتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جو شوق ہوتا ہے، جو ذہنوں کو ہلانے والا جھٹکا ہوتا ہے، وہ بطور معجزہ ہوتا ہے کہ جہاں وہ عام بات نہیں سنتے، حضور پاک کے پیغام کو مانتے نہیں، اللہ کے نبی کی بات کو سنتے نہیں، اور ان سے کہا جائے کہ اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے کہو، تو کہتے ہیں کہ نہیں، کیوں مانے، کیوں مانے، آپ کی بات کیوں مانے، آپ کون ہے؟ ہم نے آپ کو بچپن سے دیکھا ہے، ہمارے ساتھ ہی آپ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی آپ کی نشو و نما ہو رہی ہے، پھر آپ ہم سے ممتاز کیسے ہو گئے، ہمارے سے خاص کیسے ہو گئے، ہم سے امتیازی شان کیسے حاصل ہو گئی، آپ کی رسالت کی گواہی ہم کیوں دیں؟ کچھ کہتے ہیں ہم آپ سے عمر میں بڑے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی عمر میں برابر، پھر کیوں مانے؟ جب یہ مزاج بن جائے تو اللہ ایسے معاملات کو عطا فرماتا ہے کہ جو عام بندہ دیکھے تو پریشان ہو جائے۔ جب یہ سوال ہوا حضور پاک سے کہ ہم آپ کی بات کو کیوں مانیں، پہلے تو آپ نے سمجھایا، کبھی میں نے تم سے کوئی بات غلط کہی ہے کیا؟ کبھی میں نے تم سے کوئی جھوٹ کا لفظ کہا ہے کیا؟ تم نے کہا مجھے بچپن سے دیکھے ہو، تم نے دیکھا ہے میری نشو و نما کو،
تم نے دیکھا ہے میری صبح شام کو، تم نے دیکھا ہے میری ہر ادا کو، تم نے دیکھا ہے میرے کہنے کو، میرے کرنے کو، میرے سننے کو، میرے بولنے کو، میرے ایک ایک بات کو تم جان رہے ہو، تو بتاؤ میری زندگی کا سارا حصہ تمہارے سامنے ہے، کوئی ایک بات مجھ سے جھوٹ سنی ہے کیا؟ خلاف حق میں نے کچھ کہا ہے کیا؟ خلاف سچ میں نے کبھی کوئی کام کیا ہے کیا؟ انصاف کا تقاضا جو آتا ہے وہی انصاف میں نے کیا ہے نا، میں نے سچ کی بات کہی ہے نا، ہمیشہ میں نے حق کا ساتھ دیا ہے نا۔ اگر ساری زندگی سچ کہا ہوں تو یہ بھی تو سچ ہوگا، یہ بھی تو تمہیں سچ ہی بتا رہا ہوں نا۔ جب تم میرے صادق اور امین ہونے کے قسمیں کھاتے ہو تو میری بات کیوں نہیں مانتے؟ جب میں تمہیں دنیاوی خطروں سے ڈراتا ہوں ڈرتے ہو، جب میں آخرت کی خطرے سے ڈرا رہا ہوں تو کیوں نہیں مانتے؟ لیکن ماننے والوں نے مانا اور اولون والسابقون کہلائے، اللہ کے محبوب کہلائے، اللہ کی رضا کے حقدار بنے۔ لیکن کچھ تھے جیسے میں نے عرض کیا نہ کہ سیدھا سیدھا سمجھ نہیں آتا، لیکن سرور کائنات کی ذات ان کو بھی سمجھانا چاہتی تھی، ان کے لیے اللہ نے پھر معجزے عطا فرمائے، ایسے واقعات کہ جن کو دیکھ کر ان کی عقلیں متزلزل ہو گئی، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، اور توجہات ساری حضور پاک کی طرف کھینچی چلی گئی۔ جب انہوں نے ان معجزات کو دیکھا تو پریشان حیران ہو کر حضور پاک کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بظاہر ہماری طرح دکھ رہے ہیں لیکن ہماری طرح نہیں ہے، یہ کوئی اور ذات ہے، کوئی اور طاقت ہے تو ان کے پیچھے کار فرما ہے۔ جب یہ بات کہی گئی ان کی ساری توجہات حضور پاک کی طرف ہو گئی اور انہوں نے پوچھنے لگے کیسے ہوا، کیسے کیا، کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پاک نے کہا طاقت خدا کی ہے، قدرت خدا کی ہے، منشا خدا کی ہے، خدا کا ہے، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے۔ میں تمہیں اسی پروردگار سے ملانا چاہتا ہوں۔ برادران عزیز، بات یہ ہے، معجزے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے جب یہ معجزہ رونما ہو تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو، حیران ہو، اس کے ہونے پر سوال کرے، اور سوال جب ہو تو جواب میں خدا کی معرفت ان کو حاصل ہو، خدا کی پہچان ان کو حاصل ہو، قدرت خدا، قوت خدا، خلقت خدا، طاقت خدا ان کے سامنے ظاہر ہو، اور ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے تم نے دیکھے ہیں یہ کرشمہ خدا کا ہے، بظاہر میں نے حکم دیا، طاقت خدا کی ہے۔ یہ اللہ سے جوڑنا، انبیاء علیہ السلام معجزات کا ظہور اسی لیے فرماتے تھے، وہ اپنی خود پسندی کے لیے کبھی نہ فرمایا، اپنی شہرت کے لیے کبھی نہیں کیا، وہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے، صاف ہے، مزکا ہے، مصفا ہے۔ ان کا معاملہ تو بس یہی ہے کہ یہ جو نادان گھوم رہے ہیں، گمراہی میں بھٹک رہے ہیں، جو اپنے رب کو پہچانتے نہیں، خدا کو جانتے نہیں، اور اس کی معرفت انہیں حاصل نہیں ہے، تو سب کچھ انہیں دے رہا ہے، اسی سے بچھڑے ہوئے گلی گلی گھوم رہے ہیں۔ انہیں رب سے جوڑ دیا جائے، انہیں رب کی معرفت عطا کر دی جائے، انہیں سمجھایا جائے کہ کائنات میں کسی کی رضا چاہتے ہو تو خدا کی رضا چاہو، کسی کا منشا چاہتے ہو خدا کا منشا چاہو، کوئی راستے پہ چلنا چاہتے ہو تو خدا کے راستے پہ چلو، کوئی تم کو کامیاب کر سکتا ہے تو خدا کی ذات ہے، تو تمہاری حاجت روائی کرنے والی ذات خدا کی ذات ہے، تمہیں کھلانے والی تمہارا پالن ہار وہ رب ذوالجلال ہے، جسے بھول کر ادھر ادھر کو بھٹک رہے ہو۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم رب کو پہچانو، اور ہم آئے اسی لیے ہیں کہ تم کو رب سے ملا دیں۔ انبیاء چاہتے تھے کہ بندے خدا سے مل جائیں، اس راستے پہ چلنے والے بن جائیں۔ برادران عزیز،
بات معجزے کے مقصد کی یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ مقصد معجزہ یہی ہے کہ اللہ کی معرفت کے لیے راستہ ہموار ہو، ان کی عقلیں صاحب معجزے کی طرف آئے، اور صاحب معجزہ وہ نبی، وہ رسول، وہ اللہ کے محبوب، ان کی سمجھوں کو، عقلوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں۔ برادران عزیز، اب ہم نے جیسے قرآن مجید میں دیکھا کہ اللہ نے انبیاء کے معجزوں کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیونکہ قرآن میں زیادہ ہے تو ان کے معجزوں کا ذکر بھی زیادہ ہے۔ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چمکتے ہوئے ہاتھ کا ذکر ملتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ کا ہاتھ یہ تھا کہ یوں ہاتھ ڈالا، نکالا تو ہاتھ چمکنے لگا۔ اللہ کے نبی ہے۔ تو اب کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ حضور پاک کی سیرت میں ایسا کوئی معجزہ ملتا ہے کیا؟ برادران عزیز، ایک ہے خود کا چمکنا، ایک ہے دوسروں کو چمکانا۔ ایک خود روشن ہونا وہ تو کمال ہے ہی، لیکن جب دوسروں کو بھی روشنی دے تو وہ کمال بڑا ہے، کیونکہ ہم افضل الانبیاء کی بات کر رہے ہیں، رسول اعظم کی بات کر رہے ہیں، سید المرسلین کی بات کر رہے ہیں، تو معجزات بھی وہی سیادت کی مثال رکھتے ہیں۔ وہ حدیث پاک ہمارے سامنے ہے جہاں پر اما جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مغرب کا وقت قریب تھا اور میں کوئی چیز سی رہی تھی، کپڑے سینے کے دوران میرے ہاتھ سے جو سوئی ہوتی ہے کپڑے سینے کی وہ گر گئی، اور مغرب کا وقت اندھیرا چھا رہا تھا، اور میں اس سوئی کو ڈھونڈنے میں لگ گئی، کیونکہ سوئی کا معاملہ یہ ہے وہ کسی کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، کسی کو چپ جائے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اما جان فرماتی ہے کہ میں اپنے آقا کا خیال کی اور کہا کہ کہیں میرے آقا تشریف لائے، میرے سرتاج تشریف لائے اور وہ سوئی لگ جائے تو زحمت ہو سکتی ہے، اس لیے میں اس سوئی کو ڈھونڈنے لگی، لیکن اندھیرے کی وجہ سے، تاریکی کی وجہ سے میں اس سوئی کو ڈھونڈ نہیں پا رہی تھی۔ تبھی حضور پاک میرے حجرے میں تشریف لائے، اور جیسے سرور کائنات تشریف لاتے ہیں، آپ فرماتی ہے کہ ایک روشنی پھیل گئی، میرے کمرے کی تاریکی چھٹ گئی، ایک روشنی پھیلی، سرور کائنات کے چہرے انور سے ایک نور ایسا پھیلا کہ سارا کمرہ میرا روشن ہو گیا، اور جس تاریکی کی باعث میں سوئی کو نہیں ڈھونڈ پا رہی تھی، بڑی آسانی سے اس نور کے جلووں میں، روشنی میں نے اس سوئی کو ڈھونڈ لیا اور اسے حاصل کر لیا۔ برادران عزیز، یہ حضور پاک کا جلوہ نور ہے، یہ چمکنا ہے سرور کائنات کا۔ یقیناً آپ نہ روشن ہو تو کون روشن ہوگا؟ سارا کمرہ آپ کے چہرے انور کے نور سے چمک اٹھا، یہ حضور پاک کا جلوہ تھا۔ اسی طرح وہ روایت بھی یاد آ رہی ہے کہ حضور پاک کی بارگاہ میں صحابہ کرام میں سے چند لوگ ملاقات کے لیے حاضر ہوئے، حاضری کا شرف حاصل ہوا، ملاقات کا شرف حاصل ہوا، اور جب لوٹنے کا وقت آیا تو تاریکی چھا چکی تھی، اندھیرا ہو چکا تھا۔ حضور پاک نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس جانے کے لیے اسباب ہے، جانے کے لیے، راستے کے لیے کیا آپ کے پاس سامان ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم تو آپ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور خیال یہ تھا کہ دن ہی دن میں لوٹ جائیں گے، لیکن آپ کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع بار بار کہاں ملتا ہے، ہم بیٹھ گئے اور وقت کا اندازہ نہ ہوا، رات ہو گئی، تاریکی چھا گئی، کیا کریں؟ حضور پاک نے اپنے دستے کرم میں ایک چھڑی تھی،
وہ عنایت فرمائی اور کہا کہ جیسے تم تاریکی میں جاؤ گے یہ چھڑی روشن ہو جائے گی۔ برادران عزیز، اب وہ چھڑی حضور پاک نے اپنے دست کرم سے صحابہ اکرام کو دے دی۔ اب صحابہ اکرام تاریکی میں جا رہے ہیں تو چھڑی سے روشنی آ رہی ہے، چھڑی چمک اٹھی، راستہ جو تاریک تھا روشن ہو گیا، اور اس روشنی میں وہ اپنا راستہ طے کرتے گئے، اور یہیں پر بات ختم نہ ہوئی۔ صحابہ اکرام کہتے ہیں اب ہم میں سے ایک جماعت ایک راستے کو جانے والی تھی، ایک جماعت ایک راستے کو جانے والی تھی۔ جب وہ چوراہے پر ہم پہنچے کہ جہاں سے راستے الگ الگ ہو رہے تھے تو ہم نے کیا کیا، اس چھڑی کے دو حصے کر دیے، ایک کے ہاتھ میں ایک کو دے دیا، ایک نے ایک ہاتھ میں رکھ لیا۔ اب دونوں حصے ٹوٹنے کے بعد بھی چمک رہے ہیں کیونکہ حضور پاک نے انہیں چمکایا ہے۔ شاعر بڑا خوب کہتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برادران عزیز، تو یہ میں نے جیسے عرض کیا نا کہ روشن ہونا وہ بھی خوبی ہے، لیکن روشن کر دینا یہ بڑی خوبی ہے۔ تو حضور پاک نہ صرف جہاں تشریف لے جاتے نور کو بکھیر دیتے تھے، روشنی عام ہو جاتی تھی، بلکہ آپ کے نسبت پائے ہوئے ان چھڑیوں سے پوچھئے، ان کنکریوں سے پوچھئے، وہ درخت کی ٹہنی سے پوچھئے کہ آپ کے ہاتھ کو لگی تو روشن ہو گئی، اور ایسی روشن ہوئی کہ ٹوٹی بھی تو روشن ہے اور جگمگاتے ہوئے راستے کی تاریکی کو مٹا رہی ہے۔ یہ حضور پاک کی نسبت ہے۔ برادران عزیز، اسی طرح حضور پاک کا جو معجزہ کی بات ہے تو ہم جانتے ہیں کہ آپ کے معجزات میں ایک بہت اہم معجزہ قرآن مجید ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید، جس کے لیے اللہ ایک طرف فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ ہے ہی نہیں، اس میں ڈاؤٹ کا کوئی آپ کو راستہ ملتا ہی نہیں، ایک ایک لفظ یقین پر مبنی ہے، ایمان ہے، ہدایت کا سامان ہے۔ دوسری طرف اللہ فرما رہا ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اس کلام کی کیفیت اور تاثیر یہ ہے، جلال اور مرتبہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس کلام کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیتے لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو آپ دیکھتے کہ وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے جھک جاتا، پارا پارا ہو جاتا۔ یہ کلام کی کیفیت ہے، قرآن ہے۔ آج ہم قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کی اہمیت کو جانتے نہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کلام ایسا ہے جو یقین ہی یقین، ایمان ہی ایمان، سچائی اور ہدایت ہے۔ ایک طرف فرما رہا ہے تاثیر ایسی ہے کہ اگر کسی پہاڑ پر اتار دیا جاتا تو پہاڑ اس کو سنبھال نہیں پاتا اور پارا پارا ہو جاتا۔ اب کون سنبھال رہے ہیں؟ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اپنے مقام کو بھی سمجھیے، اپنے مقام کو بھی سمجھیے، اور یہ مقام کہاں سے ملا اس نسبت کو بھی سمجھیے۔ برادران عزیز، اب ایک طرف قرآن حق ہے، ایک طرف قرآن کی کیفیت یہ ہے کہ بڑے بڑے پہاڑ اس کو اٹھانے کے متحمل نہیں، اور اسی کلام کو کہیں پر نازل کیا رب نے تو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ کسی چیز نے، کوئی مقام تھا
جو اس کلام کو سنبھال سکتا تھا، متحمل تھا، کوئی ذات مبارک تھی جو اس کلام کو سنبھال سکتی تھی، تو سرور کائنات کی ذات تھی، وہ قلب مصطفیٰ تھا جو اس کلام کو سنبھالنے کے لیے متحمل تھا، اور اس کلام کو سنبھالا کسی نے ہے تو حضور پاک نے سنبھالا ہے، اس کلام کو اٹھایا کسی نے ہے تو حضور پاک نے اٹھایا ہے، اس کلام کی کیفیات کو اپنے اندر جاگزی کیا ہے تو قلب مصطفیٰ نے کیا ہے، اور اسی نسبت سے آج امت کو یہ کلام ملا ہے۔ اگر وہ نسبت نہ ہوتی تو یہ امت بھی سنبھالنے کے قابل نہ ہوتی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو روشنیاں نظر آ رہی ہے نا، یہاں سے مثال کو سمجھ سکتے ہیں، یہ آج روشنیاں نظر آ رہی ہے، یہ روشنی کا جو منبع ہے جس کو ہم ٹرانسفارمر کہتے ہیں، ڈائریکٹ جو لائن آتی ہے وہ ٹرانسفارمر کو آتی ہے، پھر وہاں سے بٹتی ہے۔ اگر کوئی یہ خیال کرے کہ دیکھو بھائی یہ ٹرانسفارمر سے بٹنا، یہ لائٹ کو ٹرانسفارمر کے ذریعے سے انہوں بھی تھوڑی لے رہے ہیں انہوں بھی تھوڑی لے رہے ہیں، ایسے کیوں کریں؟ ڈائریکٹ لائن جو ٹرانسفارمر سے آ رہی ہے میں وہیں سے لے لیتا ہوں، ڈائریکٹ لے لیتا ہوں۔ کیوں ہے؟ ارے جب بٹ کے اتنی روشنی ہے تو ڈائریکٹ کیوں نہیں لے لیں گے؟ آج بہت سے لوگوں کو خیال ہے ڈائریکٹ لینے کا، اور اگر ڈائریکٹ لینا چاہتے ہیں، اگر کوئی یہاں پر کوئی ٹیکنیکل شخصیت بیٹھی ہوئی ہے، یہاں ایک سامنے دیکھ رہا ہوں الیکٹریکل انجینئر، میکینیکل انجینئر بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سمجھا سکتے ہیں اس کو کہ اگر آپ ٹرانسفارمر کے بجائے ڈائریکٹ لائن اپنے گھر میں لگا لیجئے کیا ہوگا؟ تو وہ کہے گا، عام الیکٹریشین بھی یہی بات کہے گا، انجینئر بھی یہی بات سمجھائے گا کہ بھائی نہ صرف آپ کے گھر کے جتنے لائٹس ہیں سب اڑ جائیں گے، بلکہ جتنی وائرنگ ہے وہ بھی جل جائے گی، سب جل جائے گی۔ ارے تو ڈائریکٹ نہیں لے سکتے؟ ڈائریکٹ روشنی نہیں ہے؟ ارے روشنی ہے، تم متحمل نہیں ہے، تمہاری وائرنگ متحمل نہیں ہے، تمہارے گھر کے لائٹس متحمل نہیں ہے۔ اب تمہارے گھر تک پہنچنے کے لیے تمہیں ایک ٹرانسفارمر چاہیے جو ڈائریکٹ لے کر اپنے اندر سنبھالے، پھر جس کو جتنی ہونا ہے اتنی دے دے۔ کوئی کمرشل والا ہے تو کمرشل والے کے حساب سے دے، کوئی 3 فیس والا ہے 3 فیس والے کے حساب سے دے، کوئی 1 فیس والا ہے 1 فیس والے کے حساب سے دے، اور اس کو اس کی حساب سے جلنے دے، روشن کر دے۔ آج قرآن بھی ہم کو ملا ہے، براہ راست لینے جاتے تو اللہ کہتا ہے پہاڑ بھی ہوتا تو چکنا چور ہو جاتا۔ یہ ذات مصطفیٰ ہے جو قرآن کو سنبھالے ہوئے ہے، یہ ذات مصطفیٰ ہے جو قرآن کو سنبھال کر رب کے اس کلام کو اٹھا کر اس کی ساری کیفیات کو اپنے اندر جاگزی کر کر اس کے بعد پھر جس کو جو ملنا تھا جتنا دینا تھا مصطفیٰ نے دیا۔ اسی لیے حضور پاک نے فرما دیا اللہ یعطی وانا القاسم، دینے والی ذات پروردگار کی ہے لیکن تقسیم میں کرتا ہوں، کیونکہ تم میں طاقت نہیں ہے کہ براہ راست رب سے حاصل ہونے والی کیفیات کو سنبھال سکو۔ اب قرآن ملا ہے تو حضور پاک کے صدقے میں ملا، اللہ نے رسول پاک کو قرآن دیا، رسول پاک نے ہمیں تقسیم کیا، اور جب حضور پاک اس کلام کو سنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ کلام تو آپ کا نظر آتا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ نعوذ باللہ۔ سننے والوں نے کیا کہا؟ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ آپ فرما رہے ہیں، ویسا ہوتا تو اللہ فرشتوں کو بھیج دیتا، فرشتے ڈائریکٹ ہم کو سنانا تھا، آپ سے کیوں؟ جب یہ سوال ہوا قرآن پر، جب یہ سوال ہوا حضور پاک کی ذات مقدسہ پر، جب یہ سوال کیا گیا کہ آپ کی بات کیوں مانے، آپ اللہ کا کلام کہہ رہے ہیں، ہم کیسے مانے؟
آپ اللہ کی بات کہہ رہے ہیں، ہم کیسے مانیں جبکہ آپ عربی زبان میں یہ کہہ رہے ہیں، آپ یہ بات ہم کو سنا رہے ہیں، آپ کے زبان سے نکلنے والی بات یہ اللہ کی کیسے ہوئی؟ بات یہاں آ رہی ہے کہ کہنے والی ذات تو آپ ہے نا، تو پھر یہ اللہ کی بات کیسے ہوئی؟ تو اللہ نے فرما دیا اے حبیب آپ انہیں فرما دیجئے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ قرآن میں کتنی سورتیں ہیں؟ 114، 114۔ سب سے بڑی کون سی؟ سورہ بقرہ۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے تو تم بھی تو عربی ہو، کیونکہ عرب کے معاملہ کا تھا کیسا کہ ان کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا، اپنی فصاحت پہ بڑا ناز تھا، اپنی بلاغت پہ بڑا ناز تھا، اپنے اشعار پہ بڑا ناز تھا۔ آپ لوگ سنے ہوں گے 7 مؤلخات، 7 کلام ہر سال چنے جاتے تھے جو لٹکائے جاتے تھے۔ سالوں سال سے یہ رواج چل رہا تھا کہ عرب کے جو سب سے بہترین کلام ہوتے ہیں وہ کلام خانہ کعبہ پہ لٹکائے جاتے تھے، اور آنے والے دیکھ کر پڑھ کر خوش ہوتے تھے اور ناز کرتے تھے، ارے ہماری زبان کیسی زبان ہے، ہماری فصاحت کیسی فصاحت ہے، ہماری بلاغت کیسی بلاغت ہے، کیسے اشعار کو ہم نے پیش کیا، کیسی تعبیرات کو ہم نے لایا ہے، کیسے استعارات کو ہم نے استعمال کیا ہے، کیسے تشبیہات کو ہم نے دیا ہے، وہ کلام بدیع کیسے ہے، وہ بیان کا قسم کون سی ہے، سارے عربی معاملات کو لا کر ان کی زبان پر انہیں بڑا ناز تھا، فخر کرتے تھے بیٹھ کر ایک دوسرے پر، میرے شعر تیرے شعر، میرا کلام تیرا کلام، عربی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے۔ حضور پاک نے کہا اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا کلام ہے اور تم نے میری زندگی کو دیکھا ہے کہ میں یہ شعر و شاعری سے دور رہا، یہ لہو لعب سے میرا کوئی تعلق نہ رہا، یہ فصاحت بلاغت اس کے معاملات میں، یہ چکروں میں میں نے کبھی اپنے آپ کو نہیں ڈالا، تم کو بڑا ناز ہے زبانوں پہ، تم میں فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے، بڑے بڑے ادباء شعراء بھی موجود ہے جو دن بھر کام لگائے ہوئے ہیں، اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، چلو ٹھیک ہے، تو تمہارے لیے میرے رب نے چیلنج دیا ہے، اگر یہ رب کا کلام نہیں ہے تو اس کلام کی طرح ایک سورت لا کر بتاؤ۔ 114 سورت کی بات نہیں ہو رہی ہے، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء کی بات نہیں ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے کہ سب سے چھوٹی جو سورت ہے جو 3 آیات پر مشتمل ہے، ویسے 3 آیات لا کر بتاؤ۔ اللہ نے اعلان کر دیا، حضور پاک نے یہ بیان کر دیا اور بتا دیا کہ یہ کلام خدا معجزہ ہے، اور قیامت تک یہ چیلنج لوگوں کے لیے عام ہے، اور ایسا نہیں کہ لوگوں نے کوشش نہیں کی، ایسا نہیں کہ لوگوں نے یوں ہی مان لیا، کہ جب یہ چیلنج ہوا تو بڑے بڑے ادیبوں نے، بڑے بڑے شعراء نے دیکھا کہ کیوں نہیں لکھ سکتے ہیں، برابر لکھ سکتے ہیں، وہ بھی عربی زبان ہے، یہ بھی عربی زبان ہے، وہ بھی کلام ہے، یہ بھی کلام ہے، اس میں بھی الفاظ ہے، اس میں بھی الفاظ ہے، کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اور سب نے کوشش کر کر دیکھ لی ہے، اور کسی کو آج بھی شک و شبہ ہو، کسی کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ قرآن کے مد مقابل کوئی کلام آ سکتا ہے، تو اس کے لیے آج بھی یہ چیلنج جاری ہے، یہ بات آج بھی اس کے لیے کھلی ہوئی دروازے کی طرح ہے کہ آؤ اور اپنے جسم کو، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی علمیت کو آزما کر دیکھ لو کہ اللہ کے کلام کے سامنے کوئی کلام نہ ٹکا ہے نہ ٹک سکتا ہے۔ برادران عزیز، تو کلام مجید یہ ہدایت کا سامان بھی ہے، اللہ کا انعام بھی ہے، کتاب لا ریب فیہ بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ معجزہ بھی ہے، معجزہ بھی ہے۔ اب سوال ہمیں اپنے آپ سے کرنا ہے
ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ قرآن مجید ہم کو ملا یا نہیں ملا؟ ملا ہے۔ قرآن یہ ہدایت کا سامان ہے یا نہیں ہے؟ ہدایت کا سامان ہے۔ یہ وجہ فضیلت ہے یا نہیں ہے؟ وجہ فضیلت ہے۔ آج تک لوگ اس کے سامنے عاجز ہے یا نہیں ہے؟ لوگ عاجز ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو عاجز ہے، جس کو قرآن نے عاجز کیا، لوگ عاجز کیسے ہوئے؟ قرآن سے عاجز ہوئے۔ قرآن کی طاقت کے سامنے، قرآن کی فصاحت کے سامنے وہ اپنے آپ کو کمزور ظاہر کر چکے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے کلام کو چھوڑ دیا۔ وہ کلام جو ہمارے لیے خدا نے اتارا ہے، وہ کلام جس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر پریشانی کے لیے آسانی ہے، ہر ایک تکلیف کا اس کے اندر اللہ نے معاملہ آسان کر کر رکھ دیا ہے۔ اس کے باوجود آج ہم قرآن کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ قرآن ہمارے دلوں سے دور ہو چکا ہے، ہماری زبانوں سے دور ہو چکا ہے، ہمارے دن و رات سے قرآن دور ہو چکا ہے۔ اب نہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ قرآن سمجھ رہے ہیں، نہ قرآن پر عمل جیسا ہونا ہے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر اب سوال ہو رہا ہے، یہ پریشانیاں کیوں ہے؟ یہ تکلیفیں کیوں ہیں؟ یہ ذلتیں کیوں ہیں؟ یہ تکلیفیں یہاں پر راحت کیوں نظر نہیں آتی؟ لوگ ہم پر غالب کیوں ہے؟ ارے جو چیز ہم کو غالب کرنے والی تھی اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ جو قرآن ہم کو جیت دلانے والا تھا وہ قرآن ہم نے چھوڑ دیا۔ جو قرآن ہمیں عزت دینے والا تھا وہ قرآن ہم نے چھوڑ دیا۔ ارے جس قرآن کے سامنے سب عاجز تھے اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ اب اگر ہم نے اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے وجہ فضیلت کو چھوڑ دیا ہے تو پھر یقیناً ہم ذلیل و خوار ہی ہوں گے نا۔ یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ کیا اللہ کی عطا قرآن مجید ہم نے چھوڑ دیا؟ حضور پاک کا معجزہ قرآن مجید ہم نے چھوڑ دیا، دستور حیات ہم نے چھوڑ دیا، ہدایت کا سامان ہم نے چھوڑ دیا، مسائل کا حل جس قرآن میں ہے اس قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا۔ آج سوال ہو کہ کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں، تو لوگ کہیں گے کہ بھائی قرآن کو پڑھ کر سمجھتے بھی ہیں کیا؟ قرآن کو پڑھ کر سمجھتے بھی ہیں کیا؟ ارے قرآن کو تو ہم صرف پڑھتے ہیں، وہ بھی رمضان کو رمضان۔ اکثر کہیں گے بھائی قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں، رمضان سے رمضان قرآن پڑھا جاتا ہے، رمضان سے رمضان قرآن سنا جاتا ہے۔ یہ سمجھنے کی بات کہاں سے آ گئی؟ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ بات جان لیں کہ قرآن کا بنیادی مقصد ہم کو سمجھنا ہے۔ قرآن کو سمجھنا ہی اس کا مقصد ہے، صرف پڑھنا نہیں، پڑھ کر سمجھنا ہے، سمجھ کر عمل کرنا ہے۔ یہ تین حق ہے قرآن کے۔ ایک، صحیح انداز میں قرآن کو پڑھنا۔ دوسرا، جیسے اللہ نے سمجھایا ہے اور جیسے رسول پاک نے سمجھایا ہے ویسے قرآن کو سمجھنا، قرآن کو صاحب قرآن سے سمجھنا، اپنی عقل سے نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، یا کسی اور کے کہنے سے نہیں۔ قرآن کو سمجھنا ہے، صاحب قرآن سے سمجھنا ہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ جو اللہ کا حکم اس میں ہے اس حکم کی پابندی کرنا ہے، قرآن کے احکام کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے اور اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق چلانا ہے۔ صرف پڑھنا سمجھنا ہی کافی نہیں، اس کلام مبارک پر عمل بھی کرنا ہے، اور صرف ایسا نہیں کہ عمل ایک دو مرتبہ ہو، بلکہ زندگی کا دستور اسے بنانا ہے اور اسی دستور پر ہمیں چلنا ہے۔ یہ مقصد قرآن ہے جو آج ہم سے مفقود نظر آ رہا ہے، ہم سے دور ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
کہ ہم میں سے اکثر ایسے بچے ہیں، نوجوان ملتے ہیں، ان سے کہا جائے کہ بیٹا یہ قرآن کی آیت ہے آپ پڑھ لیجئے، تو پوچھتے ہیں رومن انگلش میں ہے کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ یہ آیت قرآن پڑھنے کو کیا ہے تو کہتے ہیں رومن انگلش میں لکھ کے دیجئے۔ پوچھا جائے کہ بیٹے ایسے کیوں تو کہتے ہیں کہ ہم نے عربی پڑھی تو تھی لیکن اتنی صاف نہیں آتی۔ ارے جو زندگی کا دستور ہے اسے نہ پڑھا تو کیا پڑھا، جو مقصد حیات ہے اسے نہ جانا تو کیا جانا، جو وجہ فضیلت ہے اسے ہی نہیں حاصل کیا تو کس کو حاصل کیا؟ برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو حاصل کریں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ بیٹے ہر تعلیم سے پہلے قرآن کی تعلیم، ہر ایک علم سے پہلے قرآن کا علم، کیونکہ ہر ایک علم میں شک ہو سکتا ہے، شبہ ہو سکتا ہے، صحیح غلط ہو سکتا ہے، لیکن قرآن وہ علم ہے جو سچ ہی سچ ہے، صحیح ہی صحیح ہے، حق ہی حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں، دوسری رائے ہے ہی نہیں، ایک ہی رائے ہے، وہ سچی رائے ہے، وہ قرآن ہے، اور جس کے پاس قرآن ہوتا ہے وہ کبھی گرتا نہیں، ہمیشہ بلندی پر ہوتا ہے۔ یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے برادران عزیز۔ تو قرآن سے جڑے، یہ حضور پاک کا وہ معجزہ ہے جو قیامت تک لوگوں کے لیے آواز دے رہا ہے کہ آؤ میں تمہیں آواز دے رہا ہوں، اگر سمجھ نہیں سکتے، اللہ کا کلام نہیں مانتے تو پھر آؤ مقابلہ کر لو۔ برادران عزیز، دوسرا بڑا معجزہ جو قرآن میں جس کا ذکر ملتا ہے اسے شق قمر کہتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اقترب الساعہ وانشق القمر، کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو اس کی علامات میں ایک بڑی علامت شق قمر بھی ہے۔ برادران عزیز، آج ہم جن ایام میں، جن حالات میں، جس زمانے میں جی رہے ہیں، اس زمانے کا ایک بہت بڑا کارنامہ کیا ہے بولیے؟ بڑا کارناموں میں، حالیہ کارناموں میں ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ دنیا نے ترقی کی، انسانی فکر نے ترقی کی، علم کی ترقی ہوئی، سائنس کی ترقی ہوئی، اور لوگوں نے اسپیس کرافٹ بنایا، اور اس اسپیس کرافٹ کی مدد سے لوگ اس دنیا کے ایٹماسفیئر سے آگے نکل کر اسپیس تک گئے، اور اسپیس میں جا کر چاند تک پہنچے۔ چاند پر پہلے کون، دوسرے کون، تیسرے کون، بطور فضیلت کے بیان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے بھائی نیل آرمسٹرانگ کون ہے؟ یہ پہلا شخص ہے جو چاند پر قدم رکھا۔ تو چاند پر جانا بہت بڑا اچیومنٹ ہے، سائنس کی بہت بڑی طاقت مانی جاتی ہے کہ بھائی ہم اسپیس میں سفر کر رہے ہیں۔ اب چاند سے مارس تک جایا جا رہا ہے، الگ الگ گیلیکسیز کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے، بڑے بڑے کیمروں کے ذریعے بڑے بڑے گیلیکسیز، الگ الگ ستاروں کو ڈھونڈا جا رہا ہے۔ تو چاند پر جانا بڑی ترقی مانی گئی، بہت بڑا قدم مانا گیا، بہت عظمتوں والا ایک معاملہ مانا گیا۔ اب یہی چاند لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا، اور آج بھی لوگ چاند کو دیکھتے ہیں تو خوش تو ہو ہی جاتے ہیں۔ اس کے بعد آج سے 1500 برس پہلے، قریب کم و بیش 1450 پکڑ لیجئے، 1450 سال پہلے حضور پاک لوگوں کو دین کا علم دے رہے ہیں، دعوت دین دے رہے ہیں، خدا کی طرف بلا رہے ہیں، اللہ کی طرف آنے کا پیغام انہیں پہنچا رہے ہیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی، پتھر برسائے گئے، کانٹے بچھا دیے گئے، کچرا ڈال دیا گیا، اونٹ کی اوجڑی آپ کے اوپر ڈال دی گئی، ہر ایک قسم کی تکلیف آپ کو دے کر ہم نے دیکھ لی۔
ہر تکلیف دے کر دیکھ لی. ایک طرف ہم نے ہر لالچ دے کر دیکھ لیا. ہم نے کہا دولت چاہیے دولت لے لیجئے, شہرت چاہیے شہرت لے لیجئے, مقام و مرتبہ چاہیے مقام و مرتبہ لے لیجئے, عزت چاہیے عزت لے لیجئے. لیکن ہمارے معبودان باطل کو مت کہیے, اللہ کی طرف مت بلائیے. حضور پاک نے فرما دیا اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج دے دو گے, ایک ہاتھ میں چاند بھی لا کر دے دو گے, تب بھی میں اپنے راستے سے نہیں ہٹوں گا. اور ہم جانتے ہیں حضور پاک نے فرمایا, لیکن آگے چل کر حضور نے بتا دیا کہ ایک ہاتھ میں سورج پہلے سے ہے, ایک ہاتھ میں چاند پہلے سے ہے. لوگوں نے کہا کہ دے دیے تو شاید, ارے دے دیے تو نہیں ہے, اور اس کا ثبوت ہم کو احادیث میں ملتا ہے. برادران عزیز, اب پہلے مال و متاع کی بات ہوئی, طاقت و عزت کی بات ہوئی. حضور پاک نے اپنے مقصد کو نہیں چھوڑا, اپنے مشن کو نہیں چھوڑا, دین اسلام کو نہیں چھوڑا, تبلیغ دین کو نہیں چھوڑا, پیغام قرآن کو نہیں چھوڑا. اسی طرح جب انہوں نے دیکھا تو ظلم پر ظلم کرنے لگے, صحابہ کرام پر ظلم ہو رہا ہے, اہل بیت اطہار پر ظلم ہو رہا ہے, سرور کائنات کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, آپ سجدے میں ہیں, اونٹ کی اجری لا کر ڈالی جا رہی ہے, آپ کے اوپر کچرا ڈالا جا رہا ہے, آپ کا کھانا پینا بند کیا جا رہا ہے. تب بھی انہوں نے دیکھا کہ حضور پاک اپنے مقصد سے پیچھے ہٹنے والے نہیں, اللہ کا راستہ چھوڑنے والے نہیں, قرآن کا علم دینے سے رکنے والے نہیں. اس پر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, کچھ ایسا کیا جائے, ایسا کرا جائے کہ شاید کہ یہ رک جائے. جب حضور پاک نے تبلیغ کی بات کی تو انہوں نے عرض کیا آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو پھر یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے. یہ چاند جو آسمانوں کا چمکتا ہوا ایک ستارہ ہے, اس وقت لوگ سمجھتے تھے, لیکن سیارہ ہے ستارہ نہیں. اب چاند کی بڑی عظمت آنکھوں سے ہی دیکھا جاتا تھا. ان کو معلوم تھا کہ ایسی بات ہم نے پوچھ لی ہے کہ جو اس کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا, کسی سے ممکن ہی نہیں ہے. اور وہ نہیں جانتے تھے کہ جو کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا وہ سرور کائنات کر سکتے ہیں. اب انہوں نے پوچھ لیا, حضور پاک کے بارگاہ میں یہ معروضہ پیش ہو گیا. اب لوگ جمع ہو گئے, اہل مکہ سارے جمع ہے. حضور پاک نے پوچھا اچھا بتاؤ اگر میں چاند کے 2 حصے کر دوں تو کیا تم اللہ وحدہ لا شریک کو مان لو گے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یقیناً اگر آپ ایسا کر دیں تو پھر ہم کو ماننے میں کیا چیز مانے ہیں, کیا چیز روکنے والی ہے, یقیناً ہم مان لیں گے. حضور پاک نے سب کو جمع کیا. اب صحابہ کرام بھی ہیں جو حضور پاک کے غلام ہیں, ادھر مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار جمع ہو گئے کہ اتنا بڑا معاملہ, اتنی بڑی بات, اتنا بڑا چیلنج دے دیا گیا کہ اب تصور تک نہیں ہو سکتا. چلو کچھ چیزوں کا تصور ہو سکتا ہے, یہ تو سوچ میں بھی نہیں آئے. ویسی بات کہہ دی گئی ہے, کیا کریں گے؟ اب جب یہ بات ہوئی سب جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد دیکھتے کیا ہے, لوگوں کی نگاہیں دیکھ رہی ہے, ہاتھوں نے دلوں نے گواہی دی ہے. حضور پاک کی انگشت مبارک اٹھتی ہے, چاند کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور حکم ہوتا ہے چاند 2 ٹکڑے ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کی روایت فرماتے ہیں کہ میں اس جگہ موجود تھا, حضور پاک نے حکم دیا اور چاند کو جب حضور پاک کا اشارہ ہوا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. ایک پہاڑ کے اوپر کھڑا رہا, ایک پہاڑ کے نیچے آ گیا. برادران عزیز, اس سے بڑھ کر حضور پاک کی دلیل کیا ہو, ایمان کی دلیل کیا ہو, حقانیت کی دلیل کیا ہو, طاقت و قوت کی دلیل کیا ہو, برادران عزیز اللہ کی قدرت کی دلیل کیا ہو, اسلام کے حق ہونے کی دلیل کیا ہو. اس کے بعد بھی لوگوں نے کہا
اور یہاں چاند 2 ٹکڑے رہ کر 2 ٹکڑے باقی نہ رہا، حضور پاک کے حکم پر 2 ٹکڑے بھی ہوا، حضور پاک کے حکم پر جڑ بھی گیا، اور سرور کائنات نے بتا دیا کہ تم نے پوچھا تھا، میں نے کر کر دکھا دیا، اب میں تم سے پوچھتا ہوں، کہو اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، کہو لا الہ الا اللہ۔ لیکن جن کے دل میں ایمان تھا وہ تو تڑپ اٹھے، جو بے چین تھے، شک و شبہ میں تھے، یقین پر آ گئے اور بے ساختہ کہہ اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن جن کے دل پر اللہ نے مہر لگا دی تھی، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جن کا مصداق ہو چکا تھا، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے نعوذ باللہ۔ لیکن قیامت تک کے لیے اسلام کی حقانیت حضور پاک نے ثابت فرما دی، اپنے اس معجزے سے بتا دیا کہ قدرت الہی کا معاملہ کیا ہے، حضور پاک کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشارہ کر دے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کر دے تو چاند پھر واپس جڑ جائے۔ یہ سرور کائنات کے ساتھ ہے، یہ حضور پاک کا اختیار ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں اختیار کہاں کہاں؟ ارے دنیا میں بھی ان کا اختیار ہے، آسمانوں میں بھی ان کا اختیار ہے۔ وہ چاہے تو دنیا بھی چلتی ہے، چاہے تو چاند بھی 2 ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ معاملہ حضور پاک کا رہا۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس معجزے کو دیکھنے کے بعد بھی کچھ لوگ گمراہ رہے۔ برادران عزیز، ہمیں یہاں رک کر اس بات کو سمجھنا ہے کہ ہم کتنے بڑے اللہ کے فضل میں ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہمیں حاصل ہے کہ ہم حضور پاک کے غلام ہیں، ایمان کی دولت ہمارے دل میں ہے، اللہ کا پیغام ہمارے قلب پہ ہے۔ اب ہماری ذمہ داری بھی اتنی ہی بڑی ہے کہ ہم اس کو نبھاتے چلیں، اپنی زندگی کو اس راستے پر ڈالیں جو حضور پاک کا راستہ ہے۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ایک بہت بڑا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان ہوتا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ 2 چیزیں یہاں عرض کرنے کی ہے۔ ایک وہ حدیث، وہ روایت کہ جہاں واضح طور پر حضور پاک کا یہ معجزہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نے جن کا انتقال ہو چکا تھا ان کو زندہ کیا۔ لیکن ایک اور روایت وہ بھی ہے کہ جہاں پر زندگی نہ ہو ان کو زندگی عطا فرمائی۔ یہ ایک وہ جس میں زندگی تھی اور چلی گئی پھر آ گئی، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن جو زندگی کا متحمل ہی نہ تھا، اس میں صلاحیت ہی نہ تھی، اس کو صلاحیت بخشی، یہ اور بڑی بات ہے۔ آپ نے ابھی تمہیدی کلمات میں ستون حنانہ کا ذکر سنا۔ یہ ستون حنانہ کیا ہے؟ آپ جب روایات پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ منبر کے بننے سے پہلے ایک کھجور کا سوکھا ہوا تنا تھا، کھجور کا جھاڑ سوکھ گیا تھا، کٹ گیا تھا، تو اس کے ایک چھوٹے سے حصے کو، اس کے تنے کو منبر کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا مسجد نبوی شریف میں، کہ جس کے ٹیک لگا کر حضور پاک خطبہ عنایت فرماتے تھے۔ لیکن صحابہ اکرام نے دیکھا کہ یہ ایک جھاڑ ہے اور اس پر کمفرٹیبل نہیں ہے حضور پاک، جو آرام کی کیفیت ہونی چاہیے وہ اس درخت کے ٹیکے میں آرام کی کیفیت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو ایک منبر بنایا جائے، منبر شریف کی تعمیر ہو۔ حضور پاک نے اجازت دی اور اس تنے کو، اس درخت کے حصے کو، اس سوکھے ہوئے پیڑ کو نکال دیا گیا اور اس سے ہٹا کر وہاں پر ایک منبر بنا دیا گیا۔ احادیث کریمہ میں یہ بات واضح ہے کہ ایک دن ہوا کہ جہاں پر حضور پاک نے مسجد نبوی شریف میں دیکھا آواز آ رہی ہے رونے کی، زور زور سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ اس پر سرور کائنات رحمت للعالمین کا قلب بے چین ہوا کہ کون رو رہا ہے، میری مسجد میں کون رو رہا ہے؟
کون ہے یہ دکھیارا کہ جس کے تکلیفوں کو وجہ سے وہ آنسو بہا رہا ہے؟ حضور پاک نے صحابہ اکرام کو بھیجا کہ جاؤ ڈھونڈو کون ہے، اسے لے کر آؤ۔ ڈھونڈتے رہے، کوئی شخص ملا ہی نہیں، کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن آواز برابر آ رہی ہے۔ جب آواز کا پیچھا کرتے ہوئے ایک مقام پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کے ایک کونے میں یہ درخت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ برادران عزیز، اس کو اٹھا کر حضور پاک کی بارگاہ میں لایا گیا اور سرور کائنات نے دیکھا، روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ نہ صرف آواز آ رہی تھی بلکہ نمی محسوس ہو رہی تھی، آنسوؤں کے بہنے کی کیفیت بھی محسوس ہو رہی تھی۔ سرور کائنات نے اس کیفیت کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہا ہے۔ میں اس پر ہاتھ رکھ کر ٹیک لگا کر خطبہ دیتا تھا، لیکن منبر کے بننے کے بعد یہ مجھ سے جدا ہوا اور میری جدائی میں یہ آنسو بہا رہا ہے۔ حضور پاک نے کہا اسے منبر کے پاس ہی دفن کر دو کہ میں جہاں کھڑا رہوں گا کہ میرے قدموں کے نیچے ہوگا۔ برادران عزیز، حضور کی نسبت وہ ہے جو اس ستون حنانہ میں زندگی بخشی۔ یہ محبت کی کیفیت اس ستون میں حضور کی نسبت سے آئی، اور جس میں زندگی کا تصور نہ تھا اس پیڑ کو زندگی حضور پاک کی نسبت نے بخشی ہے۔ اور دوسرا واقعہ حضرت جابر کا بھی ہمارے سامنے ہے کہ حضرت جابر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی ہیں، انصار صحابی ہیں۔ آپ حضور پاک کے لیے ایک دعوت مقرر کی اور دعوت کے دن آپ نے بکری ذبح کی۔ بکری ذبح کی، بچوں نے دیکھا کہ والد بکری کو ذبح کر رہے ہیں تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو ذبح کر دیا۔ اس کیفیت کو ان کی اہلیہ دیکھتی ہے، پریشان ہو گئی، کیا ہو گیا؟ غم کا ماحول چھا گیا، پریشانی چھا گئی، اور جیتا جاگتا بچہ فوت ہو گیا۔ اس کیفیت میں ہے۔ اب تذبذب دیکھیے، ایک طرف ماں کی محبت ہے، ایک طرف رسول پاک کی محبت ہے۔ ماں کی محبت تقاضا کر رہی ہے کہ چیخیں مار کے رو دوں، بچے کا غم میں اظہار کروں۔ رسول پاک کی غلامی کی محبت یہ کہہ رہی ہے کہ سرکار تشریف لانے والے ہیں، ان کی تیاری کرو۔ حضور پاک کو دعوت دی گئی ہے، اس دعوت کی تیاری کی جائے۔ برادران عزیز، کہنا آسان ہے کہ ہر محبت پر حضور کی محبت غالب ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، بھاری ہے، لیکن کر کر بتانا کسی نے بتایا ہے تو صحابہ اکرام کی ذاتوں نے بتایا ہے کہ ان کی محبت میں کیسے جیا جاتا ہے، ہر محبت کو کیسے قربان کیا جاتا ہے۔ ماں کی محبت کو دیکھیے، اس ممتا کو سمجھیے کہ اپنے بچے کی لاش کو لے جا کر کمرے میں لٹاتی ہے، اڑا دیتی ہے اور کام میں لگ جاتی ہے کہ سرور کائنات تشریف لانے والے ہیں۔ شوہر کو بھی نہیں بتایا، اور اس کے بعد اب دسترخوان بچھا دیا، معاملہ تیار ہو گیا، حضور پاک تشریف لا لیے۔ حضور پاک بھی جانتے ہیں، وہ قلبوں کو جاننے والے ہیں، دلوں کی کیفیت کو جاننے والے ہیں، چھپے ہوئے رازوں کو جاننے والے ہیں۔ جب حضور پاک تشریف لائے تو حضرت جابر سے پوچھا کہ بیٹے کہاں ہیں، تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ اب یہ بھی پوچھنے لگے تو پھر جا کر آخرکار بیوی نے بتا دیا کہ معاملہ ایسا ہوا، بچے شہید ہو گئے۔ حضور پاک کی تیاری میں لگ گئی، حضور کو نہ بتاؤ کہ حضور پاک دعوت میں تشریف لائے ہیں۔ برادران عزیز، وہ صحابہ کی محبت کو جانیے، محسوس کیجیے۔ وہ چھپانے لگے، بڑی کوشش کی، حضور پاک نے کہا اس وقت تک کھانا نہ ہوگا جب تک بچے دسترخوان پہ نہ ہوں گے۔ آخرکار مجبور ہو گئے،
مجبور ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ ایسا حادثہ ہو گیا بچوں کے ساتھ کہ یہ بچے یہ معاملہ کیے اور فوت ہو گئے۔ حضور پاک نے کہا کہاں ہیں بچے، کہاں ہیں؟ روایات میں آتا ہے حضور پاک تشریف لے گئے، اپنا دست کرم پھیرا، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگار میرے جابر کے بچوں کو زندگی دے۔ ادھر حضور پاک کی دعا، دست کرم کا اثر یہ ہوا کہ جو بچے انتقال کر چکے تھے اللہ کے حکم سے زندہ ہو گئے۔ ہمارے آقا وہ ہیں جو دلوں کو بھی زندہ کرتے ہیں، مردوں کو بھی زندہ کرتے ہیں۔ حضور پاک کی محبت میں اگر قربانی دو تو پھر وہ قربانی کا بدلہ بھی سرور کائنات دیتے ہیں، اللہ اس قربانی کا آپ کو بہترین اجر دیتا ہے۔ حضور پاک کی ذات گرامی زندگی دینے والی ذات ہے، وہ نسبت ہم کو حاصل ہے، وہ محبت ہم کو حاصل ہے۔ آج عرض کرنے کی بات جو ہے، آج سمجھنے کی بات ہے، معجزات ہم سن رہے ہیں، کمالات ہم سن رہے ہیں، واقعات ہم سن رہے ہیں، لیکن اس سے حاصل کیا کر رہے ہیں؟ جو بات ہم کو لینی ہے اس نسبت کے کمال کا اثر اور حضور پاک کی محبت کا تقاضا کیا ہے، اس بات کو بھی ہمیں سیکھنا ہے۔ وہ حدیث پاک بھی میرے سامنے یاد آ رہی ہے۔ آج لوگ ظاہری طاقت پر بڑا ناز کرتے ہیں، ظاہری طاقت پر انہیں بڑا ناز ہوتا ہے، اپنی قوت پر بڑا ناز ہوتا ہے۔ حضور پاک کی طاقت کا عالم کیا تھا ہم اس سے جان سکتے ہیں، اس حدیث پاک سے سرور کائنات کی نسبت و طاقت کا عالم بھی معلوم ہوگا۔ دو واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، ترتیب سے سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ واقع خیبر تو ہمارے سامنے ہے نا، جنگ خیبر اس کا واقعہ بڑا مشہور ہے، حدیث کی ہر کتاب اس واقعے کو الگ الگ الفاظ سے بیان فرماتی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ واقعہ، یہ جنگ بڑی اہم تھی، اور یہ خیبر جو قلعہ تھا یہودیوں کا ایسا مضبوط قلعہ تھا کہ جس پر ان کو بڑا زام و بھروسہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اس قلعے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ برادران عزیز، اب جنگ خیبر شروع ہوئی، لشکروں کا جانا آنا لگا رہا، لیکن خیبر پر فتح حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور پاک نے ارشاد فرمایا کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے بڑی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی بڑی اس سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ نے اس شخص کے ہاتھ میں فتح رکھی ہے۔ اعلان ہو گیا، خیبر کی فتح کا اعلان ہو چکا ہے، جو اب تک ناممکن تھا حضور پاک نے کہا کل ممکن ہوگا۔ سن لو، صبح ہوئی، ہر ایک حضور پاک کا غلام، ہر صحابی رسول کے دل میں تمنا ہے کہ یہ فضیلت کس کو حاصل ہوگی، یہ مقام کس کو حاصل ہوگا، یہ فتح کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، کون ہوگے جس کے لیے حضور پاک نے بشارت دی کہ اللہ اس کے رسول کا چہیتا ہے، اللہ اس کے رسول ان کو چاہتے ہیں، ہاتھ میں فتح ہے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا۔ صبح ہوئی، ہر ایک اپنے آپ کو تیار کیا ہوا، کمر بستہ تیار ہو کر حضور پاک کے سامنے موجود ہے۔ سرور کائنات کی نگاہیں لشکر میں دوڑ رہی ہے، اور نگاہوں سے کسی کو ڈھونڈتے ہوئے اعلان کیا، پوچھا این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، لشکر میں مجھے علی نظر نہیں آتے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا علی کی آنکھوں پہ آشوب ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، اور آشوب چشم کی وجہ سے اتنی زیادہ شدت کا درد ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہے ہیں، چل بھی نہیں پا رہے ہیں، وہ بالکل اپنی جگہ لیٹے ہوئے ہیں، بہت زیادہ تکلیف میں ہے۔ حضور پاک نے فرمایا جاؤ علی کو لے کر آؤ۔ دو صحابہ کرام پکڑ کر مولا علی کو حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں۔
حضور پاک پوچھتے ہیں بتاؤ علی کیا بات ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ آنکھوں میں تکلیف اس باعث کھول بھی نہیں پا رہا ہوں، دیکھ بھی نہیں پا رہا ہوں، سخت شدت کی تکلیف ہے۔ حضور پاک نے قریب بلایا، اپنا لعاب دہن نکالا اور مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ مولا علی کی آنکھوں میں حضور پاک نے اپنا لعاب دہن لگایا اور پوچھا اب بتاؤ علی کیا حال ہے؟ مولا علی مشکل کشا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ساری تکلیف دور ہو گئی، آنکھیں پہلے سے زیادہ روشن ہو گئی۔ یہ حضور پاک کے لعاب دہن کا اثر ہے، ابھی اثر کی ابتدا ہے۔ اس کے بعد حضور پاک نے مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور فرمایا کہ علی اللہ نے تمہارے ہاتھ میں فتح رکھی ہے، اب خیبر کا قلعہ تمہارے ہاتھ پہ فتح ہوگا۔ مولا علی مشکل کشا اس علم کو، اس جھنڈے کو لے کر خیبر کی طرف چل رہے ہیں، لشکر کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اور لشکر کا وہ جھنڈا آپ نے نصب کیا اور للکار کر آواز دی۔ خیبر کا فتح قلعہ ہائٹ پر، اونچائی پر تھا، وہاں سے لوگ دیکھ کر کہنے لگے کہ اسلام کا لشکر آیا ہے، مقابلے کے لیے کسی کو بھیجا جائے۔ تو وہاں جو ایک بہت بڑا سپہ سالار تھا اس کا نام تھا مرحب، یہ یہودیوں کا بہت بڑا سپہ سالار تھا، اس کا بڑا نام، بڑا چرچا، بڑا ڈنکا تھا کہ جس جنگ میں وہ شامل ہوتا تو لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے۔ اس نے کہا کہ ابھی نہیں، میرے بھائی کو بھیجو۔ مرحب کا بھائی آیا مقابلے کے لیے، مقابلہ ہوا۔ جب صحابہ اکرام میں سے جو دیگر صحابہ گئے سنبھال نہ پائے تو مولا علی نے کہا کہ تم پیچھے آؤ، تم پیچھے آ جاؤ، میں جاتا ہوں۔ مولا علی مشکل کشا آگے بڑھتے ہیں، مرحب کے بھائی سے مقابلہ کرتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں فی النار والسقر کیا، اسے زمین پر لٹا دیا۔ اس کے بعد آواز دی، مرحب بے چین ہو گیا، میرا بھائی قتل ہو گیا، اب کیا کروں؟ مقابلے کے لیے شنگارتا ہوا، دوڑتا ہوا مرحب خود آ گیا، اور مورخین لکھتے ہیں کہ لوہے میں سنا ہوا تھا، توق ہے، اس کے اوپر اندر پتھر رکھا ہوا، اس کے اوپر امامہ پہنا ہوا، ذرا بھی ہے، بختر بھی ہے، ہر ایک جو سامان ہوتا ہے سارا سامان لے کر اترا ہوا ہے۔ اور طریقہ تھا عرب کا کہ عرب آتے تو اشعار پڑھتے ہوئے آتے، تو مرحب بھی شعر پڑھتا ہوا آنے لگا کہ میں مرحب ہوں۔ مرحب کا معاملہ یہ ہے کہ جہاں میں جاتا ہوں لوگ میدان چھوڑ کر بھاگتے ہیں، تم جانتے نہیں مرحب کی کیفیت کیا ہے۔ مولا علی مشکل کشا نے جب اس کے اشعار سنے تو پلٹ کر جواب دیا، تو نہیں جانتا میں کون ہوں، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، اور حیدر کی کیفیت کیا ہے تجھے معلوم ہے؟ میں وہ شیر ہوں کہ جب لپکتا ہوں تو اپنے شکار کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ مقابلہ شروع ہوا، مرحب اور حیدر کرار کے درمیان میں مقابلہ ہو رہا ہے۔ یہ شیر خدا ہے، شیر رسول اللہ ہے۔ اب مقابلہ ہو رہا ہے، ادھر سے وار ہوا، ادھر سے وار ہوا، ادھر سے وار ہوا، ادھر سے وار ہوا، اور اس کے بعد ذوالفقار حیدری ایسی لہرائی، ایسی چلی کہ مرحب کے سر پہ پڑی، اس کا توق بھی کٹا، امامہ بھی کٹا، پتھر بھی کٹا، سر بھی کٹا، اور حلق تک جا کر تلوار اتر گئی۔ مرحب گر گیا، فی النار والسقر ہوا۔ اب اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہے حیدر کرار کا مقابلہ کرے، شیر خدا کا مقابلہ کرے۔ ارے جس پر ناز تھا اس مرحب کو کاٹ کے دو ٹکڑے کر دیا، اب کون مقابلہ کرے؟ اب مقابلہ کیسے ہو رہا ہے؟ اطراف سے گھیر کر پتھراؤ ہو رہا ہے، پتھر مارے جا رہے ہیں، تیر برسائے جا رہے ہیں، اور مولا کائنات ہر طرف سے آنے ہوئے تیر کو، پتھر کو، بھالے کو اپنی ڈھال سے روکتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، قلعے کی طرف آگے جا رہے ہیں، اور آگے بڑھتے بڑھتے پتھراؤ کو روکتے روکتے، حملوں کو روکتے روکتے آپ کے ہاتھ سے ڈھال گر گئی۔ اور مورخین کہتے ہیں ڈھال گری تو آپ نے دیکھا خیبر کا دروازہ سامنے ہے، آپ نے خیبر کے دروازے پہ ہاتھ مارا اور اکھاڑا تو خیبر کا دروازہ آپ کے ہاتھ میں آ گیا۔
برادران عزیز، خیبر کا دروازہ کیا گرنا تھا؟ خیبر فتح ہو گیا، اسلام کو اللہ نے عزت دی، وقار دیا، فتح دی۔ مولا علی مشکل کشا کے ذریعے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ مولا علی نے خیبر کا دروازہ اکھاڑ دیا، اب وہ خیبر کے قلعے کے اندر داخل ہو گئے اور وہاں پر جا کر پھر اسلام کا جھنڈا نصب کر دیا۔ اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس دروازے کو مولا علی نے پھینکا تو 40 آدمی اٹھا نہیں پائے، 40 آدمی اس دروازے کو اٹھا نہیں پا رہے تھے، جس دروازے کو مولا علی مشکل کشا نے تنہا اکھاڑ کر پھینک دیا۔ برادران عزیز، یہ طاقت کہاں کی ہے؟ یہ مولا علی کو جو طاقت ملی ہے، یہ طاقت نسبت مصطفیٰ کی طاقت ہے، یہ لعاب دہن کی طاقت ہے، تربیت مصطفیٰ کی طاقت ہے، نسبت مصطفیٰ کی طاقت ہے، محبت خدا و رسول کی طاقت ہے۔ اور ہمارے سامنے یہ مثالیں موجود ہیں، یہ ہمارے سر کا تاج، یہ ہمارے امام ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ طاقت ظاہری جسم میں نہیں ہوتی، طاقت ظاہری اسباب میں نہیں ہوتی، طاقت ہوتی ہے تو خدا کی محبت میں طاقت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے طاقت ملتی ہے۔ آج بھی اگر ہم اپنے آپ کو کمزور سمجھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی اصل طاقت کو کھو دیا۔ وہ طاقت تعلق خدا کی طاقت ہے، وہ تعلق نسبت مصطفیٰ کی طاقت ہے۔ اس تعلق کو اگر ہم کھو دیے ہیں اس لیے کمزور ہے، وہ تعلق پھر زندہ ہوگا، پھر ہم طاقتور ہو جائیں گے، پھر ہمارا کوئی جواب نہ ہوگا۔ اب کوئی مرہب ہو، کوئی انتر ہو، کوئی عمر بن عبد ود ہو، جب اس طاقت کو لے کر غلام علی آگے بڑھیں گے تو شیر خدا کا مظہر بن کر ویسے ہی ٹوٹ پڑیں گے۔ برادران عزیز، تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لیے جو معجزات ہیں اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے، اس میں ہمارے لیے علم ہے، سمجھ ہے، فکر ہے کہ اپنے آپ کو رسول پاک سے جوڑو۔ حضور پاک سے جتنی نسبت مضبوط ہوگی اتنی ہی طاقتیں ہم کو حاصل ہوگی، اتنی ہی ہدایت ہم کو حاصل ہوگی۔ یوں تو ان گنت معجزات ہیں حضور پاک کے، لیکن چند باتیں آپ سے میں نے عرض کیا۔ میں جانتا ہوں کہ وقت کی قلت ہے، وقت ختم ہو کر بھی آگے بڑھ چکا ہے، اس لیے میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوا اللہ سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما ملے، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، ہم میں جو مقروض ہے ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں، جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ۔ سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔